بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہماری اپنی زندگی میں بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں، بعض کنیکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بلڈ ریلیشن نہ ہونے کے باوجود بھی ہم ان تعلقات کو نبھانے کی، باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی تعلقات میں سے ایک تعلق کو دوستی کا تعلق کہا جاتا ہے، فرینڈشپ کا رشتہ۔ یہ جو فرینڈشپ کا رشتہ ہے، اس کا تعلق صرف ہماری اس دنیا سے نہیں ہے، بلکہ یہ دوستی، یہ فرینڈشپ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر، اس کے طریقے پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اس لیے وہ دیکھ لے، غور و فکر کرے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس سے تعلق اپنا قائم کر رہا ہے۔ تو اس لیے کسی کو دوست بنانے سے پہلے، کسی کا دوست بننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فرینڈشپ کے سلسلے میں اور دوستی کے معاملے میں اسلامک گائیڈ لائنز کیا گئے، اسلام نے ہمیں اس سلسلے میں کیا ہدایتیں دی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی بتانے کی کوشش کریں گے کہ دوست ہمارا کیسا ہونا چاہیے، دوستی کے سلسلے میں، فرینڈشپ کے سلسلے میں اسلامک گائیڈ لائنز کیا ہے۔ سب سے پہلی، سب سے بیسک جو گائیڈ لائن ہے، سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کو ہی، ایمان والے کو ہی دوست بنانا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، مومن شخص کو ہی دوست بناؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو نان مسلمز ہیں، ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا جا سکتا، یہ مطلب نہیں۔ تعلق رکھا جا سکتا ہے، اچھا سلوک ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو دوستی ہے، جو محبت والا جو تعلق ہے، وہ صرف ایمان والے سے ہی ہونا چاہیے۔ اور دوسری گائیڈ لائن ہے نیک آدمی کو دوست بنانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ارشاد فرمایا، مثل الجلیس الصالح، نیک دوست کی، نیک ساتھی کی مثال عطار کی طرح ہے، جو پرفیوم بیچنے والا ہے، جو عطر بنانے والا ہے، اس کی طرح ہے۔ ان لم یعطک من عطرہ، اگر اس کے پاس سے کوئی عطر نہیں ملتا، تم جا کے اس کے پاس سے کوئی پرفیوم نہیں لیتے، تب بھی صرف ساتھ رہنے کی وجہ سے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے اس کے پاس کے عطروں کا اثر، خوشبو ضرور ہماری زندگی میں آ جائے گی۔ اس لیے اگر نیک آدمی سے ہمارا تعلق ہوگا، نیک شخص کو اگر ہم اپنا دوست بنائیں گے تو اس کی نیکی کا اثر ہماری زندگی پر پڑے گا۔ برا آدمی دوست ہوگا تو اس کی برائی کا، اس کے گناہ کا اثر ہماری زندگی پر پڑے گا۔ اس لیے دوست بنانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ ہم جس کو دوست بنا رہے ہیں وہ شخص نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، اللہ کا نیک بندہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ دوسری ہدایت۔ اور تیسری ہدایت، تیسری گائیڈ لائن یہ ہے کہ دوست سے، اپنے فرینڈ سے اللہ رب العزت کے لیے محبت کرنا۔ کوئی اور ریزن نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ دو دوستوں کے درمیان تعلق کی وجہ، دو دوستوں کے درمیان فرینڈشپ اور محبت کی وجہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے دوست سے محبت کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے دوست سے تعلق رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین باتیں جس کے اندر ہوں گی اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت کرے گا،
दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाया वअन युहिब्बल अब्दा ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाही, दूसरे शख्स से, अपने दोस्त से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाला हो। और तीसरे नंबर पर फरमाया वअन युक़ज़फ़ फ़िन्नारी अहब्बु इलैहि मिन अन युआदा फ़िल कुफ़्र, कुफ्र की तरफ लौटने से ज़्यादा उसे आग में जल जाना पसंद हो। ये तीन बातें जिसके अंदर होंगी उसे ईमान की हलावत, ईमान की मिठास नसीब होगी। इस रिवायत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बात ये भी तो इरशाद फरमाई कि अपने दोस्त से, किसी भी दूसरे ईमान वाले से जो मोहब्बत हो वो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, उससे ताल्लुक़ सिर्फ अल्लाह के लिए हो और कोई दुनिया का फ़ायदा मतलूब ना हो और कोई हमारा अपना कोई मतलब उसमें ना हो। ये तीसरी बात। चौथी बात है कि अपनी दोस्ती के बारे में दोस्त को बताना कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए दोस्ती की फीलिंग्स है, मेरी फ्रेंडशिप सच्ची है। अपने ताल्लुक़ के बारे में, अपनी दोस्ती के बारे में दोस्त को बताना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा अहब्बर रजुलु अखाहु फलयुख़बिरहु अन्नहु युहिब्बुहु, कि जब किसी शख्स को अपने भाई से मोहब्बत हो जाए, उससे ताल्लुक़ हो जाए, तो फिर उसे बता दे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं किसी से दोस्ती तो रख रहा हूँ, मैं उसकी केयर करना चाहता हूँ, मैं उससे ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ, लेकिन उसको बताता नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी अहमियत है। तो फिर लाजमी सी बात है कि उसकी तरफ से भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जिसको अपना दोस्त बना रहा हूँ उसको बताना चाहिए कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये फीलिंग है। ये बात इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर जाकर बताने की तरगीब दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा अहब्ब अहदुकुम साहिबहु फलयअतिही फी मंजिलिही, उसके घर को जाए, उसको बुलाए और उसको बताए कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी। तो अगर हमारे दिल में किसी के लिए फ्रेंडशिप है, दोस्ती की फीलिंग है, मोहब्बत है और हम उससे अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, अल्लाह के लिए रखना चाहते हैं, तो फिर उसको बता देना चाहिए। पांचवें नंबर पर दोस्ती में एतदाल। एतदाल का मतलब है कि एक लिमिट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दोस्त भी मान रहे हैं लेकिन वो दोस्ती बराए नाम हो, रूखी सूखी दोस्ती हो, ना मुलाकात हो, ना बातचीत हो, ये भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हद से ज़्यादा उसकी मोहब्बत में हम मुब्तला हो जाएं और किसी भी चीज़ की अहमियत को नज़रअंदाज करके हम बस उससे अपने ताल्लुक़ को, उससे अपनी फ्रेंडशिप को निभाते रहेंगे। एक लिमिट में होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहबिब हबीबका हौनम्मा, अपने दोस्त से थोड़ी थोड़ी मोहब्बत करो, हो सकता है किसी दिन वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए। आप दोस्ती में, ताल्लुक़ में आगे बढ़ गए, अपना राज उसको बता दिया, हर बात उससे शेयर कर दी और कल को वो दुश्मन बन गया तो फिर हमारी मुश्किलात बढ़ जाएंगी और फिर वो हमारे राज दूसरों से शेयर करेगा। इसलिए एक लिमिट में दोस्ती होनी चाहिए, एक लिमिट में दुश्मनी होनी चाहिए। दोस्ती हो या दुश्मनी हो, दोनों के दोनों सिर्फ अल्लाह के लिए और एक लिमिट में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात खास तौर से इरशाद फरमाई। और एक हिदायत ये भी दी गई कि जो दोस्ती का ताल्लुक़ है उसको हमेशा बाकी रखने की कोशिश की जाए, हमेशा की दोस्ती हो। जो ताल्लुक़ हमारे दरमियान है, जो फ्रेंडशिप है, उसको किसी वजह से तोड़ देना, बग़ैर किसी अहम रीज़न के तोड़ देना, यह भी गुनाह का ज़रिया बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा तवाद्दस्नानी फिल्लाही फयुफ़रक़ु बैनहुमा इल्ला बिज़म्बिन अहदसहु अहदुहुमा, कि दोनों लोगों के दरमियान मोहब्बत हो, ताल्लुक़ हो, दोस्ती हो और फिर वो अलग हो जाएं तो ये अलग होना ये उनमें से किसी एक के गुनहगार होने का जरिया जरूर बनेगा। यानी आप बगैर किसी रीज़न के अगर ताल्लुक़ तोड़ देते हैं, फ्रेंडशिप पे तोड़ देते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप गुनहगार बन रहे हैं। इसलिए जो ताल्लुक़ कायम हो, जो दोस्ती कायम हो, उसको हमेशा बाकी रखने की कोशिश करनी चाहिए। और सातवीं एक हिदायत है, एक बड़ी अहम इंस्ट्रक्शन ये है कि मुखलिस और सच्चे लोगों को, जो बिल्कुल लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट लोग होते हैं, उनसे दोस्ती की जाए।
جو دوغلے قسم کے لوگ ہیں، ادھر کی بات ادھر لگاتے ہیں، ہمارے سامنے کچھ اور ہیں، ہمارے پیچھے کچھ اور ہیں، ایسے منافق لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑے بدترین لوگ ہیں، یہ لوگوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے کبھی مخلص نہیں ہوتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ یوم القیامت لسانان من النار، جس کے دنیا میں دو چہرے ہوں گے، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور، کل قیامت کے روز اس کے لیے دوزخ کی دو زبانیں ہوں گی، آگ کی دو زبانیں ہوں گی، جس سے وہ پہچانا جائے گا، لوگ جان لیں گے کہ یہ دوغلا تھا۔ اس لیے دوستی کی جائے تو ایسے لوگوں سے کی جائے جو مخلص ہوں، لائل ہوں، سچے لوگ ہوں۔ اور ایک ہدایت یہ ہے کہ دوست سے بے تکلف رہنے کی کوشش کی جائے۔ میں بڑا ہوں، میرے پاس پیسہ گئے، میرا رتبہ بڑھا گئے، میری پوسٹ بڑی ہے تو میں تھوڑا ڈیمانڈ میں رہوں گا، نہیں، دوستوں کے ساتھ بالکل اچھے انداز میں بے تکلفی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لیس باخیک من احتجت الی مداراتہ، وہ تیرا دوست ہی نہیں ہے جس کی دل جوئی کی تجھے ضرورت پڑے، یعنی جس کی چاپلوسی کرنی پڑے، جس کو منانا پڑے، اور جس کو جو بے تکلف نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے دوستوں کے ساتھ بے تکلف رہنا یہ بھی دوستی کا ایک اہم تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مقام ہے، کیا شاندار رعب اور دبدبا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بے تکلف رہا کرتے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے ان سے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اگر ہماری دوستی کسی سے تو اس سے تھوڑا سا فری رہنے کی، فرینکلی رہنے کی کوشش کریے، زیادہ ڈیمانڈ میں نہیں رہنا چاہیے۔ اور ایک ہدایت، ایک انسٹرکشن یہ بھی ہے کہ غلطی اگر ہو جائے دوستوں سے تو اس کو معاف کر دیا جائے، درگزر کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم آپس میں رہتے ہیں، ملتے جلتے ہیں تو کبھی کسی نہ کسی بات پہ ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، کوئی غلطی سامنے آ جاتی ہے تو اس کو معاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، من صدق فی اخیہ قبل عللہ وسد خللہ وغفر زللہ، کہ جو شخص اپنے بھائی سے سچی محبت کرتا ہے، دوست سے سچی محبت کرتا ہے، تو وہ اس کے اعذار کو، اس کے ایکسکیوزز کو قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں بولتا ارے جانے دو بھائی سب بہانے ہیں تمہارے، نہیں، اس کے ایکسکیوزز کو قبول کرتا ہے اور اس کے عیبوں کی اصلاح کرتا ہے، اس کے غلطیوں کو درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ یہ جو قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دوست کے اندر اگر کوئی غلطی نظر آ جائے، کوئی عیب نظر آ جائے، کوئی برائی نظر آ جائے تو پھر اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ میرا دوست ہے، میں کیسے بولوں، وہ برا مان جائے گا، وہ تعلق توڑ دے گا، نہیں، حقیقی دوست وہی ہے، سچا دوست وہی ہے جو اپنے دوست کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرے، اس کے گناہوں پر پردہ بھی ڈالے لیکن اس کی اصلاح کی بھی کوشش کرے۔ کئی مرتبہ ہمیں ہماری برائیوں کی طرف کوئی توجہ دلاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں میرا دوست نہیں ہے، دشمن ہے، حالانکہ سچا دوست وہی ہے جو ہمیں اپنی غلطیاں بتائے، اور ہم اگر کسی کے سچے دوست ہیں تو پھر اس کی غلطیاں بھی اس کو بتانا چاہیے۔ اور ایک گائیڈ لائن یہ ہے کہ دوست کے ساتھ اس کی غیر حاضری میں بھی، وہ موجود نہیں ہے، وہ مثال کے طور پر انتقال کر جاتا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اس پرانے دوستی کے تعلق کو باقی رکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک اہم گائیڈ لائن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی گھر میں بکری پکتی یا بکری کی قربانی دی جاتی، ذبح کیا جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں میں بھیجا کرتے تھے۔ حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا چکی ہیں، لیکن اس پرانے تعلق کو باقی رکھنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیا کرتے تھے۔ تو ہمارا دوست اس دنیا میں نہیں ہے تو اس کے جو متعلقین ہیں، اس کی فیملی ہے، اس کے جو دوسرے چاہنے والے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان سے اپنے تعلق کو باقی رکھنا بھی ایک بڑی اہم ہدایت ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔
ان بنیادوں پر، ان گائیڈ لائنز کے مطابق اگر ہم فرینڈشپ کریں گے، ہماری دوستیاں ہوں گی، تو یہ دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اور اگر ہم نے ان باتوں کا خیال نہیں رکھا، صرف اپنے مطلب کے لیے دوستی رکھی، کسی اور کام کے لیے، صرف دنیا کے فائدے کے لیے دوستی رکھی، تو یہ دوستی ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ قرآن کریم میں ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کل جب بندے کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کو دوست بنانے کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، اس کو دوست بنانے کی وجہ سے میں دین سے دور ہو گیا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، حالانکہ مجھے معلوم تھا یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی بتلائی ہوئی بات ہے، لیکن دوست کی باتوں میں آ کے میں گمراہ ہو گیا۔ اس لیے ہم صحیح دوست کا اگر ہم سلیکشن کریں گے، انتخاب کریں گے، ان گائیڈ لائنز کے مطابق اپنی فرینڈشپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر یہ دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ دوستی سے ریلیٹڈ، فرینڈشپ سے ریلیٹڈ یہ بڑی اہم گائیڈ لائنز ہے۔ اگر یہ گائیڈ لائنز، یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہیں، اس پر عمل کریے، لائک کریے، کمنٹ کریے، اور ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے دوستوں کو بتلائیے کہ ہمیں ایسا دوست رہنا ہے۔